السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی نیوز۔ میں ہوں آپ کا اپنا میاں محمد اجمل قادری۔ میں آپ کے لیے پروگرام لایا ہوں نور الاسلام، جس میں آپ جان سکیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کے متعلق ضروری مسائل علماء کی موجودگی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور الاسلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں محمد اجمل قادری۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں صاحبزادہ محمد رضائے مصطفیٰ رضوی صاحب۔ تشریف لائے، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ناظرین، ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج قربانی کے مسائل پر بات کریں گے علامہ رضائے مصطفیٰ رضوی صاحب سے۔ قربانی کا معنی، مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میاں صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے نور الاسلام کے اس پلیٹ فارم پہ مجھے ایک اپرچونٹی مہیا کی کہ میں اپنے ناظرین سے اپنے تجربات اور اپنی معلومات شیئر کر سکوں۔ دیکھیے، آپ کا پہلا سوال جو ہے کہ قربانی سے کیا مراد ہے۔ قربانی کا لفظ نکلا ہے قرب سے، اور قرب کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا باعث بنے، کوئی نیکی، بھلائی، اچھائی کا کام، فلاح عامہ کا کام، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے قرب کا باعث بنے، یہ ساری چیزیں قربانی کے معنی میں آتی ہیں۔ لیکن امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ عرف عام میں اب قربانی کا مفہوم مخصوص طور پہ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو قربانی کے ایام میں لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی سمجھتے ہوئے قربان کرتے ہیں۔ لہذا قربانی سے مراد آپ یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی کے معنی میں۔ قربانی کا آغاز کب اور کس قوم پر واجب ہوا؟ جی بالکل، یہ بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا کہ قربانی کا آغاز کب ہوا۔ دیکھیں، قربانی کا آغاز انسانیت کے آغاز سے ہی ہو گیا۔ ہم قرآن پاک سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم سے اللہ پاک فرماتا ہے وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں جناب حابیل اور قابیل کے واقعے کو آپ حق کے ساتھ بیان کیجئے۔ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، یہ جو قربانی کی آپ بات کر رہے ہیں، جب انہوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ایک بیٹے کی یعنی حضرت حابیل کی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی یعنی قابیل کی قربانی رد ہو گئی، مردود ہو گئی۔ اور اس کی نشانی یہ تھی، ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے آنے تک ایک چیز یہ نشانی یہ قائم رہی کہ قربانی وہ قبول ہوتی تھی جس کو آسمان سے آگ اترتی اور آگ کھا جاتی، کہا جاتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم اللہ نؤمنا علی رسول، ہم کسی بھی رسول کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ کون سے رسول کے اوپر؟ جب تک اس کی قربانی کو تاکلہ النار، آگ نہیں کھا جاتی۔ اب اس کی تفصیل میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی امت مصطفیٰ پہ کیسی مہربانی کہ ایک تو ہمارے اللہ پاک نے جو مسائل ہیں، نقائص ہیں، ان کو چھپا دیا۔ کسی کی نہیں قبول ہوتی، رب کو پتا ہے، لیکن دنیا کو نہیں قبول پتا کہ اس کی قبول ہوئی ہے یا مردود ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ قربانی ہماری قبول اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم گوشت کھاؤ، تم گوشت رشتہ داروں میں بانٹو، تم غربا میں بانٹو، تم بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے ساتھ تمہاری قربانی بھی میں قبول کرتا ہوں۔ تو وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ ایک ہی قربانی حضرت حابیل کی قبول ہو گئی،
काबिल की कुर्बानी रद्द हो गई तो कहता है मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हज़रत हाबील ने कहा मुझे क्यों कत्ल करेगा, इसलिए इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, इसमें मेरा कसूर क्या, अल्लाह तो उसकी कुर्बानी कबूल करता है जिसके सीने में तकवा की दौलत मालूम होती है, मौजूद होती है। लिहाजा पता ये चला कि एक तो कुर्बानी का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों से कुरान पाक से नज़र आ रहा है, तो इंसानियत की तारीख के साथ ही इसका आगाज़ हो गया। और दूसरे नंबर पे कुरान पाक, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम है। कुरान पाक इरशाद फरमाता है वजअलना लिकुल्लि उम्मतिन मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। कुरान पाक कहता है कि हमने हर उम्मत के ऊपर कुर्बानी वाजिब की ताकि वो अल्लाह के दिए हुए जानवरों के ऊपर अल्लाह का नाम जिक्र करें और अल्लाह का नाम बुलंद करके उन जानवरों को ज़बह करें। तो इसका मतलब ये हुआ, कुरान पाक कहता है कि हमने हर उम्मत के ऊपर कुर्बानी को वाजिब रखा। सुभान अल्लाह। कुर्बानी को सुन्नत इब्राहीम कहा जाता है, इससे क्या मुराद है? अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बड़ा सवाल है मियाँ साहब। कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी, इसमें कोई शक नहीं कि आपने ये बात करके हदीस पाक के तार को छेड़ा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ज़ियाद बिन अरकम से ये हदीस मरवी है कि हुजूर ये कुर्बानी क्या है, मा हाज़िहिल अदाही। फरमाया कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी तो तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुई कि ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। दूसरा कुरान पाक के हवाले से मैं आपके सामने बयान करूँ। कुरान पाक कहता है फलम्मा बलगा माहु साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जब वो दौड़ने, भागने, खेलने कूदने की उम्र को पहुँच गया, ग़ालिबन 12-13 साल की उम्र को, इकलौता बेटा जो 90 साल से ज्यादा की उम्र में उन्हें मिला, बेटा भी इकलौता और उसकी पेशानी में नूरे मुस्तफा था। लेकिन फरमाया फलम्मा बालगा माहु साया, कहा क्या मेरे बेटे, मैंने आज ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, ये तो बताओ कि तुम्हारी राय इसके ऊपर क्या है। काला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इस आयत का तर्जमा मैं अपनी ज़ुबान से करने के बजाय कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल की ज़ुबान में करना पसंद करूँगा। ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखलाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। कहा अब्बा जान आप किस ख्वाब की बात करते हैं? अपने ख्वाब की। आप खलीलुल्लाह हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी का ख्वाब नहीं होता, वो हुक्म रब्बी होता है। इफ़अल मा तुअमर, जो रब ने हुक्म दिया है उस रब को पूरा कीजिए। सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। रही बात इस्माइल की, अर्ज़ की अब्बा जान इस्माइल की फिक्र ना कीजिए, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह, मुझे और आपको हर काम के आगाज से पहले इंशाअल्लाह कहना चाहिए। उसके अब्बा जान इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा ये कुर्बानी एक ऐसी कुर्बानी, कुरान पाक कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, बाप ने बेटे को अल्लाह की रजा के लिए, अपने इकलौते बेटे को, अपने बुढ़ापे के सहारे को जमीन पे लिटाया पेशानी के बल, वतल्लहु लिल जबीन। और दोनों जब इस बात पे तैयार हो गए, बाप बेटे को ज़बह करने के लिए, बेटा रब की रजा के लिए ज़बह होने के लिए, वनादैनाहु अन या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इब्राहिम हाथ उठा लो। इस्माइल को कुर्बान और ज़बह करना मकसूद नहीं था, ये तो मन की दुनिया को चेक करना मकसूद था। तुमने इस ख्वाब को हकीकत में बदल करके असल मकसद को पूरा कर दिया है। और उसके बाद अल्लाह पाक ने एक फिदिया के तौर पे मेंढा भेजा जन्नत से, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे कुर्बान हुआ। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमेशा हमेशा के लिए बाद में आने वाले लोगों के लिए सुन्नत इब्राहीमी को छोड़ दिया गया। लिहाजा सुन्नत इब्राहीमी, हम जो कुर्बानी करते हैं सुन्नत इब्राहीमी है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत हैं,
امت رسول پاک علیہ السلام کی حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک اس ساری امت کی اس قربانی کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ قربانی کا فلسفہ، حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں میاں صاحب، یہ بہت گہری بات آپ نے پوچھی ہے، قربانی کا فلسفہ اور حکمت کیا اور حکمت۔ دیکھیے آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیٹے کو قربان کرنا ایک باپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، کہ بیٹے کا اپنے باپ کے ہاتھوں قربان ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسا ہوا، اور ایسا ہوا ان دونوں کی مرضی سے نہیں ہے، اس کی منشا بھی شامل تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ ہم تھوڑا سا بیک پہ جائیں، حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ان سے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو پیش کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چومتے، پیار کرتے، ناز اٹھاتے، ان سے لاڈ کرتے، تو آسمان کے فرشتے بھی بول اٹھے، یا اللہ پاک یہ تیرا خلیل ہے۔ خلیل کا معنی کیا ہے؟ خلیل کا معنی دوست، پکا دوست۔ یا اللہ پاک دوست تیرا ہے، کھیلتا کس سے ہے؟ اسماعیل سے۔ فرمایا اسماعیل گود میں کھیلتا ہے، یہ میری مرضی ہے، دوست میرا ہی ہے، اسماعیل کا دوست میرے بعد ہے۔ یا اللہ پاک چومتا تو اس کو ہے، والہانہ لگاؤ رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں ڈالا اور کہا، قربانی کا حکم دیا۔ چشم فلک نے دیکھا، انہی فرشتوں نے دیکھا جو یہ سمجھتے تھے کہ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اپنے بیٹے سے دوستی اور محبت شدید رکھتا ہے۔ دیکھا یہ کہ اس نے اس کی رضا کے لیے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی۔ تو گویا ارشاد کیا ہوا، پیغام کیا گیا، فلسفہ کیا ہوا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ گویا بتایا یہ ایک مومن کے لیے، ایک اللہ کے بندے کے لیے سب سے بڑی محبت اس کے خدا کی ہو سکتی ہے، ایون اولاد کی، ایون والدین کی، کسی مال و دولت کی کوئی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پہ غالب نہیں آ سکتی۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے اور اس میں حکمت ہے۔ گویا قربانی کرنے والا قربانی کرتے ہوئے یہ پیغام دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چل رہا ہوں، مجھے اپنی اولاد اللہ سے عزیز نہیں ہے، اللہ کے دین سے بھی اپنی اولاد تک زیادہ عزیز نہیں ہے۔ میرا مال، میری جان، میری اولاد، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہے، اور جب بھی کبھی قربانی کی ضرورت پیش آئی، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کے لیے، تو میں کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ جی ناظرین، اب ہم جا رہے ہیں وقفے پر، جائیے گا نہیں، ہم جلد واپس آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام نور الاسلام۔ السلام علیکم پیارے دوستو، الحمدللہ ہم نے کر دیا آغاز کہ رحمانی نیوز بنے گا ہر دل کی آواز۔ رحمانی نیوز بنانے کا مقصد مختلف شعبہ زندگی میں موجود ان احباب کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے جو مناسب پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح چمک نہیں سکتے۔ آپ گلوکار ہیں یا پھر نیوز کاسٹر، اداکار ہیں یا پھر کھلاڑی، لوگ فنکار ہیں یا پھر نعت خواں، آپ شہر میں ہیں یا پھر گاؤں میں، دور ہیں یا پھر نزدیک، کاروباری شخصیت ہیں یا پھر مزدور، آپ جس بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کام آپ کے ہنر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کر دیا ہے آغاز کہ رحمانی نیوز بنے گا ہر دل کی آواز۔ جی ناظرین، بہت شکریہ، ویلکم پروگرام نور الاسلام میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی رحمت صاحب، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے، قربانی کو ضیاع سمجھتے ہیں۔ اس ماحول میں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بیمار کو اس پیسے کا دوائی لے دو، کسی کو پانی کا اہتمام کر دو، کسی کی شادی کرا دو، یا کسی بھی خدمت خلق میں پیسے خرچ کر دو۔ ان کے نزدیک خدمت خلق قربانی سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میاں صاحب، ان لوگوں کو کرونا کی وجہ سے قربانی سے کوئی الرجی نہیں ہے، ان کو قربانی سے بہت پہلے کی الرجی ہے۔
کبھی قید کے زمانے میں کہتے ہیں جی اب قید آ گیا، زلزلہ آ جائے تو کہتے ہیں زلزلہ آ گیا ہے، کوئی آسمانی بلا آ جائے، وبا آ جائے یا یالہ باری ہو جائے تو کہتے ہیں جی مجھے قربانی چھوڑ دو۔ ایسے سمجھیں کہ جب بھی کوئی ان کو آزمائش آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ساری چیزوں میں سے قربانی چھوڑو، بہانہ بناتے ہیں۔ بنیادی طور پہ انہیں کرونا سے جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ان کو ساری مشکلات قربانی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں قربانی اگر لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، ضرور کریں، بھلائی کریں۔ پہلے نمبر پہ تو آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ قربانی کریں گے کیا قربانی کرتے ہوئے وہ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے؟ قربانی کی کھالیں ہیں وہ ان لوگوں کو ہبہ کر سکتے ہیں، ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، پھر یہ کہ ان کا گوشت ان لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ قربانی تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے جن کو سارا سال گوشت نہیں ملتا۔ اور پھر اگلی بات میاں صاحب، یہ بہت بڑی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما عملا ابن آدم من عمل احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے، جو دن قربانی کا، اس دن اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ کہیں جی صدقہ کریں، خیرات کریں، یہ کریں، وہ کریں، نبی پاک فرماتے ہیں قربانی کے دن من احراق الدم، خون بہانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض، یہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلا اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت بھی پا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو مسائل ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہ لوگ قربانی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان کو شاعری اسلام کے ساتھ الرجی ہے، ان کو لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتاؤں کہ یہ قربانی کتنی بڑی لوگوں کے لیے، اس امہ کے لیے کتنی بڑی نیکی کا سبب ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے کل شعرۃ حسنہ، کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کے ہر بال میں ایک نیکی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں اس کے جانوروں کو آپ شمار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بال میں ایک نیکی ہے۔ اور صحابہ نے اس سے بڑا سوال داغ دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول فصوفو، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جیسے مینڈے وغیرہ، ان میں بال نہیں ہوتے، ان میں صوف ہوتے ہیں۔ فرمایا بے کل شعرۃ من الصوف حسنۃ، فرمایا بال ہوں تو ان میں نیکی، اگر صوف ہو تو اس کے ہر ریشے میں نیکی موجود۔ لہذا اس دن اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے واقع ہیں، آپ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، جانا پسند کرتے ہیں، بہت سارے لوگ 20 عمرے کرتے ہیں، ہر سال عمرے کے لیے جانا پسند کرتے ہیں، تو کیا وہ چیزیں جو صرف ہمارے لیے نفلی اور استحباب کے دائرے میں آتے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ان کو چھوڑے۔ یہ قربانی واجب ہے اور اس کے وجوب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کو ادا کرنا ہمارے لیے لازم ہے کہ یوم النحر ہم جانور کو ذبح کریں۔ سبحان اللہ۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ کیا ایک گھرانے میں ایک قربانی کافی ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا میاں صاحب سوال پوچھا، کیونکہ اس معاملے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم عمومی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تقریباً جوائنٹ فیملی سسٹم اس میں زیادہ چلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ایک بڑا سا جانور لیتے ہیں، 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا، وہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں اتنا بڑا دمبا یا چترا کیا ہم نے تاکہ لوگوں کو، نہ ایسے نہیں۔ قربانی واجب کس کے اوپر ہے؟ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب۔ اب اگر جوائنٹ سسٹم میں اگر ایک سے زیادہ افراد صاحب نصاب ہیں، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے میاں خود صاحب نصاب ہوتا ہے اور عورت کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ کا سونا ہوتا ہے، تو بیوی اپنے طور پہ صاحب نصاب ہوتی ہے، میاں اپنی جگہ پہ صاحب نصاب ہوتا ہے، تو ایک ہی فیملی میں دونوں کے اوپر۔ پھر بعض کا ان کے بیٹوں میں صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مقدار میں مال
हाजात असलिया से जायद हैं, यानी वो बंदा साहिब निसाब है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जितने लोग इस कैटेगरी में आएंगे एक फैमिली में भी, तो वो सब लोग कुर्बानी करेंगे। इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि एक बड़ा छतरा या बड़ा दुम्बा या बड़ा बकरा करने के बजाय आप बड़ी कुर्बानी लें, उसमें ज़्यादा हिस्से डालें। जितने लोग साहिब निसाब हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, और उसके साथ बाज़ औक़ात ये होता है मरहूमीन हमारे, तो उनको भी उसमें शामिल किया जा सके। अगर वो कुर्बानी नहीं देते, जो साहिब निसाब हैं कुर्बानी नहीं देते, उनके लिए क्या हुक्म है और कुर्बानी करने वालों के लिए अजर और सवाब क्या है? जी, नूरुल इस्लाम इसके प्लेटफॉर्म से मैं साथियों को बताना चाहूँगा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम उससे सख्त रंजीदा हैं जो लोग कुर्बानी की इस्तेताअत और ताकत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते। देखिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेपाया रहमत कैसी है कि आप खुद भी कुर्बानी करते, आपने 2 कुर्बानियाँ की। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बल मिन्नी, अल्लाह मुझसे अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से कबूल फरमा। और फिर फरमाया अमन लम युदही मिन उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत में जो शख्स कुर्बानी नहीं कर सकता मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ से, उसके लिए कुर्बानी कबूल। एक नंबर पे तो ये जो लोग कर नहीं सकते वो दिल छोटा ना करें, इसलिए कि उनकी कुर्बानी अल्लाह के रसूल ने कर दी है, और उसका क्या नसीब है जिसकी कुर्बानी अल्लाह के रसूल ने पेश की। रही बात जिस बंदे के पास ताकत है और कुर्बानी ना करे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन काना लहू सातन फलम युदखी फला यकरिबन्न मुसल्लाना, फरमाया कि जो बंदा ताकत रखता हो, इस्तिताअत रखता हो, साहिब निसाब हो, और फिर भी कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। और फरमाया फल यमुत इंशाअ यहूदियन व इंशाअ नसरानियन, चाहे वो यहूदी मरे चाहे ईसाई होके मरे, अल्लाह ताला को उसके ईमान की कोई ज़रूरत नहीं। जी लम साहब, मरहूमैन की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है? जी बिल्कुल, हम अपने सिस्टम में ये देखते हैं हमारे लोग अपने मरहूमीन से बहुत मोहब्बत रखते हैं, अपने मरहूम बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, दादा दादी या नानी नाना की तरफ से कुर्बानी करते हैं। देखें इसमें कोई शक नहीं कि मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना मकबूल भी है और बहुत बड़े अजर व सवाब का सबब भी है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मिशकात की और बहुत सारी किताब में यह हदीस आई है, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु हर साल 2 कुर्बानियाँ किया करते थे। हज़रत की हुजूर 2 कुर्बानियाँ, फरमाया औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने मुझे वसीयत की थी कि अली हर साल अपनी तरफ से भी कुर्बानी करना और मेरी तरफ से भी कुर्बानी करना। तो एक कुर्बानी मैं अपनी तरफ से करता हूँ, एक कुर्बानी अल्लाह के रसूल की तरफ से करता हूँ। तो यहाँ ये पता चला, एक तो ये कि वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो अपनी तरफ से भी कुर्बानी करें और अल्लाह के रसूल की तरफ से कुर्बानी करें, अपनी तरफ से कुर्बानी करें और हज़रत गौसे आज़म की तरफ से कुर्बानी करें, अपनी तरफ से कुर्बानी करें और अखियार उम्मत की तरफ से कुर्बानी करें, अपने नानी नाना दादी दादा बाप या माँ की तरफ से कुर्बानी करें। लेकिन उसमें एक मसला याद रहे, जो बंदा साहिब निसाब है उसे अपनी तरफ से कुर्बानी करनी है, उसके बाद चाहे तो वो किसी की तरफ से कर ले। अगर वो अपनी कुर्बानी नहीं करता तो वो किसी मरहूमीन की तरफ से कोई कुर्बानी नहीं कर सकता। पहले अपनी तरफ से करे और फिर अल्लाह के रसूल की तरफ से करे, अखियार उम्मत की तरफ से करे, सहाबा की तरफ से करे, अहले बैत अतहार की तरफ से करे, और चाहे अपनी माँ और अपने बाप की तरफ से भी कुर्बानी करे। जज़ाकल्लाह। कुर्बानी के जानवरों की खुसूसियात क्या हैं, उम्र के लिहाज से और बीमारी के लिहाज से, जरा थोड़ी सी वजाहत फरमाना। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं उनमें सबसे पहले तो ऊँट आता है जी, ये 5 साल का होना चाहिए इसकी उम्र। फिर गाय है, गाय में बैल भी आ जाता है, गाय भी आ जाती है, भैंस आ जाती है, और उसके साथ कट्टा वगैरह ये आ जाता है। तो इनकी उम्र कम से कम 2 साल होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आ जाए आप बकरी या बकरा, इनकी उम्र 1 साल होना ज़रूरी है। छतरा या भेड़, इनकी कुर्बानी भी दी जा सकती है, और इनके मामले में ये रायत है कि अगर 6 माह की इनकी उम्र हो और दिखने में 1 साल भर के मालूम हो, इतने सेहतमंद हो, तो इनकी कुर्बानी भी की जा सकती है। तो ये तो हो गई उम्रें। बाकी रही बात इनके
بعض کا جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے مسائل کیسے ہیں. مثال کے طور پہ کانا ہے, اندھا ہے, لنگڑا ہے, یا کوئی زخم ہو گیا ہے, لنگڑا ہے, زخمی ہے, تو جس جانور میں عیب پیدا ہو جائے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ایک بات, اندھے کی قربانی نہیں, لولے کی قربانی نہیں, نابینا کی قربانی نہیں. اچھا, بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی عارضی مطلب چوٹ آتی ہے. مثال کے طور پہ سینگ ٹوٹ گیا. دیکھیں سینگ ٹوٹا اوپر سے قربانی ہو جائے گی, اگر جڑ سے اکھڑ گیا قربانی نہیں ہوگی. ایسے دم ہے یا کان ہے وہ کٹ گئے ہیں, اگر 1/3 حصہ سے کم کٹے ہیں, 1/3 حصے سے زیادہ نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی. اگر 1/3 حصے سے زیادہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے. بیمار ہے, اتنا کمزور اور لاغر ہے کہ چل کے قربان گاہ تک نہیں جا سکتا, تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. ہاں, بعض کا خصی جانور کے معاملے میں لوگ بات کرتے ہیں, تو خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ افضل ہے, کیونکہ اس کی قربانی کرنا سنت ہے. اور ایک مسئلہ اور آخر میں بیان کر دوں. بعض لوگ بھینس اور اس کے نر کی قربانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے نہیں کی. ایسا نہیں ہے, یہ گائے کے تحت آتے ہیں. اور سوال یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جناب گائے کی قربانی بھینس کی قربانی اللہ کے رسول نے نہیں کی, تو اللہ کے بندے یہ تو دے کہ بھینس کا دودھ بھی تو اللہ کے رسول نے نہیں پیا. اگر دودھ پینا جائز ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ یہ چونکہ اسی نسل میں ہے, اسی سسٹر فیملی میں سے ہے, تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی نور الاسلام کے پلیٹ فارم کی اس کاوش کو قبول فرمائے. جی رحمت صاحب, ایک آخری سوال عرض کروں گا, بڑا اہم سوال ہے. حقیقہ کو قربانی میں شامل کیا جاتا ہے جی 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 یا حقیقہ کو قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیں. دیکھیں, اس میں اختلاف ضرور ہے. بعض لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ عقیقہ کے لیے علیحدہ جانور کو ذبح کرنا, جان کو قربان کرنا ضروری ہے, اور بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو میرا ذاتی موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ جو لوگ عقیقہ کا حصہ بڑی قربانی میں شامل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ایک اور بات بتا دوں کہ 7 لوگوں کا ہونا ضروری ہے, لیکن اگر 6 لوگ یعنی 7 سے کم لوگ مل کے شامل کر لیں اپنے اپنے حصے تو اس سے بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن یہ شرط ہے ان 7 میں سے کسی شخص کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو, 7ویں حصے سے زیادہ ہو جائے تو قربانی ہو سکتی ہے. ان لوگوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا ارادہ قربانی کا نہ ہو. وہ چاہتا ہے جی میں گوشت کھا لوں گا, میں بھی ایک ریاکاری ہو, کوئی غیر مسلم شامل ہوتا ہے تو اس کو نہیں کر سکتے. 7 لوگ یا 7 سے کم اگر لوگ مل کے قربانی کرتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا ہے تو ایسا بالکل جائز ہے. بہت بہت شکریہ جی علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین, پروگرام اب اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی قربانی پہ موضوع پر پہ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی نیوز. میں ہوں آپ کا اپنا میاں محمد اجمل قادری. میں آپ کے لیے پروگرام لایا ہوں نور الاسلام, جس میں آپ جان سکیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کے متعلق ضروری مسائل علماء کی موجودگی میں. السلام علیکم پیارے دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی نیوز. میں ہوں آپ کا اپنا میاں محمد اجمل قادری.